شمار میں نہ آ سکے گی، بڑھتی ہی چلی جائے گی. وَأَنَا أَحْمَدٌ، میں ہی احمد ہوں کہ اللہ کی اس کائنات میں مجھ سے زیادہ اللہ کی بندگی اور تعریف کرنے والا کوئی نہیں. وَأَنَا مَاحِلٌ، صرف میں ہی وہ شخص ہوں، میں ہی وہ ذات ہوں جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے کفر کو، شرک کو، تمام برائیوں کو محو کر دیا، مٹا دیا. تو آج بھی انہی کی اتباع سے تمام برائیوں اور کفر و شرک کو شکست. اصل چیز اتباع رسول ہے، اور آج کافروں کی جنگ بھی یہی ہے. وہ آپ کو اور مسلمانوں کو اتباع رسول سے روک رہے ہیں. کس لیے یہ پابندیاں؟ باقی وقت نہیں، بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اٹھو، یہ صوفیانہ طرز زندگی چھوڑو، مجاہدانہ طرز زندگی اختیار کرو. ایک بیدار مسلمان اللہ کے دین کو اپنا ذات حیات مان کر اس پر عمل کے لیے اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں اس کے عمل کے لیے محنت کرو، کوشش کرو. اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، دین سکھاؤ. یہ دین عمل کے لیے ہے، عمل کے لیے. عمل کوئی علم ہو وہ زندہ تب رہے گا جب اس کو پڑھنے والا اس پر عمل کرے. خالی کتاب کے ہونے سے نہیں. کتاب تو قرآن جتنی تعداد میں چھپا ہے، شاید کوئی اور کتاب ہو. لیکن آج ہماری حالت کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس چند نسخے تھے قرآن کے، لیکن کسی کا عمل، کسی کا قول نہ اللہ کی کتاب کے خلاف تھا، نہ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف. اس لیے وہ کامیاب تھے. رسول اللہ کا طریقہ ہی کامیابی کا طریقہ. آپ ہی کے طریقے کو کیا کہا گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ نبی کا طریقہ، نبی کا طرز زندگی یہی ایسا ہے کہ اس طرز زندگی کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. یہ فاتحانہ طریقہ ہے، یہی غالب آنے والا. جیسے کہیں بھی آگ جلتی ہو، اس پر آپ پانی ڈالو گے وہ بجھ جائے. یہ نہیں کہ میدان میں جلی ہوئی آگ پانی سے پہاڑ پر، آپ پہاڑ پر جا کر پانی ڈال دیں. میدان میں آگ جلی ہے، پہاڑ پر بارش ہوگی وہ پانی ہے، وہ پہاڑ والی آگ بھی بجھ جائے گی، میدان والی بھی بجھ جائے گی، چھوپڑی والی بھی بجھ جائے گی، شاہی محل والی بھی بجھ جائے گی. تو آج خطرہ کفار اور مشرکین کو کسی چیز سے نہیں. یہ دہشت گردی کا الزام، یہ انتہا پسندی کا الزام، یہ سب ان کے ایسے فضول جھوٹے کارتوس ہیں. ہم ڈر جاتے، ہم سے مراد ہم نہیں، یہ حکمران ان کے بھائی ہیں. انہی اعمال کو، اسی زندگی کو پسند کرتے ہیں. کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے مسلمانوں کو اپنے طرز زندگی کا عادی بناتے ہیں. ریڈیو سے ابتدا کی، سینما، تھیٹر، ریڈیو، پھر شمع رسالہ، پھر فلاں رومان رسالہ، پھر فلمی ستارے، پھر ان کی تصویریں، پھر وہ موچی نے اپنی دکان میں اپنی دلچسپی کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ ایک فلمی ستارے کی وہ تصویر رکھی ہوئی ہے، اور 5-6 آگ مارنے کے بعد بجائے جتنی اپنے اس تک سیکھی تھی. وہاں سے شروع ہوئے. آج ہم نے اپنی ہی بہو بیٹیوں کو خود اٹھا کر بازاروں میں ننگا کرتے تھے. جب ہم اس قسم کی عادات و خصائل کے عادی ہو جائیں نا، تو پھر اب ایسا مسلمان کہلانے والوں کو اللہ، قرآن، محمد پسند نہیں آئے گا. گرو جی جو کچھ کر رہا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، نہ اس کی اللہ نے اجازت دی ہے، نہ اس کے رسول اللہ کی شریعت میں، وہ تو حرام ہے. حرام وہ چیزیں انسانوں کو تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے. اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ کوئی بہو بیٹی ننگی ہو کر باہر نکل آئی تو اللہ کا کیا نقصان؟ وہ آبرو مند نہیں رہے گی، اس گھر کی عزت خاک میں مل جائے. اللہ کو کوئی نقصان نہیں. معاشرہ کو چوری کرتا، ڈاکہ کرتا، خدا کے خزانے میں سے کیا دے گا؟ ایک انسان دوسرے انسان کو تباہ کر رہا ہے، دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے. ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے سوائے دین اسلام کے دنیا میں نہ کوئی نظام تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. اس بات جدوجہد کریں کہ ہم سب مل کر اپنے آپ کو اس ملک میں اللہ کے دین کا سپاہی بنائیں. ہم لوگوں میں شعور بیدار کریں.
ان کو ان کے دشمنوں کی چالوں سے آگاہ کریں۔ اور اس غفلت کے نتیجے میں ہم جس تباہی کی طرف جا رہے ہیں کہ خود جیب سے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہم اپنے بچوں کو دین سے، خدا سے، قرآن سے، ان کو محمد علیہ السلام کی سیرت سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس ماحول میں پڑھنے والا بچہ، جہاں سکول ایسا ہو، جہاں گھر ایسا ہو، نہ ماں نماز پڑھے نہ باپ نماز پڑھے، ہر وقت ہنسیاں بشرطینہ کرکٹ ہے، اس قسم کی باتیں ہیں، گانا بجانا، گاڑی میں بیٹھے وہاں ریکارڈنگ، گھر میں بیٹھے وہاں ریکارڈنگ، انٹرنیٹ آ گیا، انٹرنیٹ پر وہ غلاظتیں، وہ گندگیاں ہیں کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ حملہ ہے کفر کا ہم پر، حملہ ہے تہذیب کا، ثقافت کا، کلچر کا، اخلاق کا، نظام سیاسیات کا، نظام معاشیات کا، نظام اخلاقیات کا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ مکمل یہ مسلمان میرے قبضے میں آ جائے۔ دو لفظی بات، کافر چاہتا ہے کہ مسلمان ہماری طرح کے ہو جائے۔ یہ اس کی آج کی نہیں، یہ شروع دن سے اس کی یہی جنگ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں وہ کچھ بتا دیا جو ہم اپنے تجربے اور مشاہدے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے قرآن میں فرمایا، پیغمبر سے فرمایا کہ ان سے کہو فقل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، پوچھئے ان سے، کہیے ان کو کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا کمی ہے اس میں؟ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو لاؤ۔ باقی آگے اللہ فرمایا واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے، گواہ وہ کچھ جاننے والا، مانا میں جانتا ہوں کہ تم میری آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، تم کافر ہی رہنا چاہتے ہو، تم فرما برداری والی زندگی، اپنی حاکمیت نہیں چھوڑنا چاہتے، لوگوں کو اپنے غلام بنانے کی ذلت آمیز انسانیت پشت یا ناپاک عمل کو تم ترک نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تم ایسا کرتے۔ پھر کہا، پھر پوچھئے ان سے یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کہیے ان کو چلو تم تو کافروں نہیں مانتے میری آیتوں کو، کہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو میری فرما برداری دے راہ پر آنے سے کیوں روکتے ہو؟ یہ ہے وہ چل کہ جیسے ہم خدا کی بات نہیں مانتے، تم بے شک کلمہ پڑھ چکے ہو، لیکن تم بھی خدا کی حکموں پر عمل مت کرو، نبی کے طریقے پر مت چلو، ہمارے اس سیاہ رنگ میں ڈوبے رہو۔ ان دو آیات کے بعد یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، من آمن تبغونہا عوجا، ایمان لانے والوں کو میرے راستے میں آنے سے روکتے ہو، اور میری وہ کتاب جو میں نے اس دعوے کے ساتھ نازل فرمائی ہے اپنے اپنے کامل محمد پر کہ اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، بس یہ تو قیمہ ہے، یہ تو سیدھی بات بتانے والی ہے، بلکہ ٹیڑھ کو کجیوں کا ہو، اور فکر کا ہو، عمل کا ہو، کوئی سی کجی ہو، کوئی سا ٹیڑھا پن ہو، یہ تو اس کو سیدھا کرنے والی ہے، اور تم اہل ایمان کو روکتے ہو، اور پھر میری اس نازل کی ہوئی کتاب کے اندر ٹیڑھ کجیاں تلاش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام ذلیل حرکتیں کرتے ہو۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، کہ تم جانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اس کمینی حرکت سے غافل نہیں جانتا۔ یہ کہہ کے پھر آگے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اہل کتاب میں سے کوئی یہودیوں یا عیسائیوں میں سے تمہارے پاس آئے، ان کی حالت یہ ہے نہ وہ میری آیات کو مانتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، نہ تمہیں میرا دین پر چلنے کی اجازت دیتے ہیں، روکتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تم میں سے کوئی، تم میں سے کسی کے پاس آئے ان کی بات نہ مانے۔ یہ اللہ کا دائمی حکم ہے، عارضی نہیں۔ کیوں روکا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں اپنی بات بنوا کر تمہیں ایمان کی نعمت سے محروم کر کے پھر تمہیں کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ ہے عزیزان گرامی، اسی پر کافر ساری محنت کر رہا ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی آپ غمگین نہ ہوں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز یہودی آپ سے راضی نہ ہوں گے، یہی حالت ان بدبختوں نصرانیوں کی ہے، یہ بھی آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ دین اسلام کو چھوڑ کر ان کے دین پر نہیں آ جائیں گے۔ اب فرمائیے اب اس جنگ کا کوئی عنوان اور کیا رکھا جا سکتا ہے؟ کافر اسلام کے ساتھ لڑ رہا، اس نظام کے ساتھ جس نظام پر چلنے سے ہم خدا کے فرما بردار محمد کے غلام بنتے ہیں،
ہم ان کے باغی ہوتے ہیں. صرف باغی نہیں، اس طرح کے عمل سے کفر خود بخود مٹ جاتا ہے. ہم نے یہ محاذ چھوڑ دیا، ہم تو شکست کھا گئے. کافر سے آپ ایٹم بم بنا کر بھی نہیں لڑ سکتے. یاد رکھو، کافر خدا کا باغی ہے، مسلمان خدا کا فرما بردار بن جائے تو خدا کی طاقت بڑی زبردست ہے. اعمال محمدیہ میں بڑی قوت ہے، یہ کفر کو شکست دینے والے اعمال. ہتھیار سے تعبیر کر لو تو بھی یہ رسول اللہ کی سنت جو ہے، دیکھیے سب سے بڑا مضبوط ہتھیار، اور اس کو پوری زندگی پر خالی ٹیڑے میڑے منہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تم ہتھوڑے سے بھی منہ توڑوا کر دے جاؤ نا، اللہ میں تمہارے ٹوٹے پھوٹے منہ چبڑو کھبڑو تمہارے بوٹے کو نہیں دیکھتا. پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کا پسندیدہ کوئی، اس قرآن پر پیغمبر نے اتباع کی ہے، اور پیغمبر کی اتباع ہی قرآن کی اتباع ہے. قرآن کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے. تو اللہ کی اتباع کرنے والا اس کے نافرمانوں کے مقابلے میں کبھی کمزور نہیں ہوتا، ہمیشہ دان طاقتور کیا. آج تم اللہ عمر کی یا اسامہ کی بات کرتے ہو تو جب سارا عالم اسلام اس کے ساتھ تھا، سب مسلمان متفق تھے، حکومتیں نہیں تھیں، لیکن وہاں کے انہوں نے اپنے عوام کو نہیں روکا ہوا تھا. پاکستان کی ساری فوج ان کے ساتھ اعانت کر دی، پھر انہوں نے روس جیسے کافر کو مار مار کر بھگا دیا. اب سارے مسلمان تم ان کے دشمن بن گئے ہو، وہ اکیلے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اکیلے جو صحابہ رسول اللہ کے ساتھ جو تھے، فتح حاصل ہونے کے بعد پھر شکست ہو گئی. جب صحابہ میں اختلاف رائے ہو گیا، وہ نافرمانی کی وجہ سے نہیں ہوا. اللہ نے بتایا اختلاف تم نے کر لیا ہے نا، پیغمبر کی بات کا انتظار نہیں کیا. پیغمبر نے کہا تھا جب تک میں نہ بلاؤں تم نے یہاں سے نہیں آنا. ان کی نیت نافرمانی کی نہیں تھی، لیکن نقشہ بدل گیا جنگ. جہاں پورا عالم اسلام، جہاں یہ عربوں کے شہزادے آتے ہیں، عربوں کے شہزادے، عرب بادشاہوں نے اربوں خربوں ڈالر دے کر اپنے شہزادوں کو بچوایا. آپ تو پاکستان کے مولوی صاحب نے بھی 4.5 کروڑ ڈالر دیا اپنے بیٹے کو چھڑوانے میں. اور جس رات جہاں یہ ظلم و ستم کی آندھی چل گئی تھی، شیطان وحشی ننگا ناچ نار رہا تھا، اور وہ چنگیز اور ہلاکو اور ہٹلر کی روحیں بھی جس رات چیخ رہی تھی جب اسلام آباد میں جامع حفصہ اور لال مسجد پر یہ کافر مردود لانتی. میرے پاس گالی نہیں ہے اتنی بڑی جتنا بڑا وہ ناپاک انسان ہے. اللہ کا حوصلہ بڑا ہے. میرا ایمان خدا اس کو بہت دردناک موت دے گا. میری دعا یہ ہے اللہ زمین کو حکم دے دے وہ اس کو قبول نہ کرے، اس کو قبول نہ کرے. جہاں بھی مرے زمین اس کو اگل دے، اس کی لاش پڑی رہے، سڑتی رہے، گلتی رہے، کتے نوچے اسے. اس رات تمہارے بڑے بڑے مولوی بش کے پاس تھے، اس کی دسترخوان پر کھانا کھا. جب میرے گھر کے جب سب افراد میرے ساتھ ہو گئے، میرا گھر دشمن سے محفوظ ہے. جب میرے گھر کے ہی افراد دشمن کے ساتھ مل جائے، فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر لیں گے؟ تو طالبان کی حکومت اس لیے نہیں ختم ہوئی کہ انہوں نے یہ کیا. بعض لوگ یہاں بڑے یہ اچھل اچھل کود کود کر گلے پھاڑ پھاڑ کر خام کھا کر ایسے جاج خائی کرتے رہتے ہیں کہ طالبان نے ظلم و ستم کیا اس لیے ان کی حکومت ختم ہو گئی. کھانے پینے کے ٹٹو ہو، تمہیں پاؤ پاؤ کی بوٹی تمہیں بڑے آرام سے ملتی ہے، اور مسجد میں تم سوچتے ہو محنت تمہاری کیا ہوتی ہے، کیا مشقت تم اٹھاتے ہو، کیا تمہیں ہوتا کیا ہے. تم ان لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہو جنہوں نے اپنی جان مال کو اپنے معصوم خدا کے پھول سے زیادہ نازک بچے ان کو چھوڑ کر، اپنی وفادار حسین و جمیل بیویوں کو چھوڑ کر یہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آ گئے. ان پر تم تنقید کرتے ہو. اپنی زبانوں کو بند کر لو، پتہ نہیں تمہارا انجام کیا ہو. مت بولو ان کا، تمہاری غداریوں نے ان کو شکست دلوا دیا. غدار جو ہوتا ہے وہ دشمن کا ساتھی بن جاتا ہے. میرا ایک ہاتھ تم باندھ دو، ایک ہاتھ سے میں کیا لڑوں گا جی بتاؤ. یہ میرا ایک ہاتھ جب بند گیا ہے، یہ میرے دشمن کا معاون ہو گیا. تو آج خود ہم نے اپنے آپ کو تباہی و برباد کے گڑھے کی طرف دھکیلا ہوا ہے. کوشش کرو، اٹھو، ہمت کرو، خدا سے ڈرو، گھبراؤ نہیں. اللہ نے کہا ہے وَلَا تَهِنُوا
ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شرط یہ ہے کہ اگر تم سچے ایمان والے بن جاؤ تو میں اللہ نے، میں رب محمد وعدہ کر لوں وانتم الاعلون، تمہیں ہی غالب کرنے کا میں نے وعدہ کیا. تم غالب رہو، نہ غمگین رہو، نہ حزن کرو،